سوسائڈ ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں کہ کیا یہ موت جو ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے یا اس بندے خود کا غلط فیصلہ ہوتا ہے؟ اچھا، سوسائڈ دو باتیں اس میں، دو باتیں آپ دیکھیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اختیار دیا ہے خیر اور شر کے درمیان. یہ خیر کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ، اور یہ برائی کا راستہ ہے. ان دونوں راستوں میں سے کوئی بھی راستہ چننے کا آپ کے پاس اختیار ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں چاہے خیر کریں یا شر کریں آپ مجبور ہیں. آپ مجبور نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. تو اللہ رب العالمین نے دونوں راستوں کی رہنمائی آپ کو کی ہے. آپ کو چوائس کرنا ہے، اختیار کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے. دوسری بات، آپ جس راستے پر بھی چلتے ہیں چاہے خیر کے راستے پر یا شر کے راستے پر، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تب تک اس بات کا ہونا، اس کام کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے. تو جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس وقت تک وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو. کسی کو موت اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے. ابھی جو ہے کچھ سالوں پہلے یہ بات بہت عجیب و غریب لگتی تھی کہ مسلم معاشرے میں کوئی سوسائڈ کرے. اگر کبھی کہیں پر کوئی کیس سننے میں آتا تھا تو بہت لوگ حیرت اور استعجاب کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ایک مسلمان نے کیسے سوسائڈ کر لیا. تو مسلمانوں کے اندر یہ بیماری الحمدللہ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے دین میں سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اتنی سخت وعید اس کی آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان سوسائڈ کرتا ہے، جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اسی چیز سے قیامت تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. ہم کو نہیں معلوم ہے ابھی قیامت کب آئے گی. ابھی اگر آپ مرے سوسائڈ کر کے تو اب سے لے کر کے قیامت تک اسی طریقے سے آپ کو عذاب دیا جاتا رہے گا. یہ کتنی سخت بات ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. جب اس کا جنازہ لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام کو کہا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. لہٰذا اسی لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوسائڈ کرتا ہے تو جو اس سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ ہیں وہ جہاں ہیں، جیسے ائمہ مساجد ہیں یا کوئی بھی بڑا معتبر آدمی ہے، وہ جنازہ نہ پڑھے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا رہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے. لیکن اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک جانا چاہیے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ جو جہاں لوگ ہیں معتبر لوگ وہ نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو جو سوسائڈ کرنے والا ہوتا ہے، عام طور سے سوسائڈ کوئی انسان کیوں کرتا ہے؟ وہ دنیا کی پریشانیوں سے، جھمیلوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور اس کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے. سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے. ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سوسائڈ کرتے ہیں تو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں جس کو آپ بہت بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ پریشانی تو آپ کی ختم، لیکن اب مرنے کے فوراً بعد جو پریشانی شروع ہونے والی ہے، قیامت تک آپ کو جو عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کے لیے آپ تیار رہیے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ یہ جو دنیا کی پریشانی ہے آپ کو یہ بڑی لگتی ہے یا وہ پریشانی جو اللہ کے عذاب کی شکل میں آپ کو ملے گی مرنے کے فوراً بعد سے لے کر قیامت تک. تو کوئی بھی آدمی یہ سودا کر سکتا ہے. یہ کتنے گھاٹے کا سودا، مطلب دنیا میں کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، پوری دنیا کی پریشانیاں آپ کے اوپر آ جائیں، پھر بھی دنیا کی پریشانی بہت معمولی ہے بنسبت اس قبر کے عذاب کے. کتنی معمولی ہے دنیا کی پریشانی. تو آپ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی سے بھاگ رہے ہیں، جو کہ اگر آپ کوشش کریں اللہ سے مدد مانگیں تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ پریشانی حل بھی ہو جائے گی، اور آپ اس پریشانی میں داخل ہو رہے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے. تو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان سے گھبرا کر کے
सुसाइड करना ये जहालत है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी बहुत बड़ी सजा है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अक्ल से काम लेना चाहिए। और आप एक बात याद रखें कि इस दुनिया में परेशानियां, तकलीफें और आसानियां ये साथ साथ चलती हैं। दुनिया का कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है। कोई इंसान, जब आप दूसरे की परेशानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी परेशानी तो बहुत छोटी है। तो जो लोग परेशानियों से घबराते हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात को समझें कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर परेशानियां नहीं है, मुसीबतें नहीं है। इस दुनिया के अंदर मुसीबतें आना लाजमी है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। तो परेशानियां सबके ऊपर आती हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया की कोई भी परेशानी, आप कोई इंसान बता दे मुझे कि कोई परेशानी उसके ऊपर आ रही है और वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, बिल्कुल नहीं। परेशानी आती है, आप अल्लाह से मदद मांगिए, आप दुआ कीजिए, उसके लिए असबाब तलाश कीजिए, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के बाद वो परेशानी खत्म हो जाएगी। तो जिस तरह से ये दुनिया खत्म होने वाली है और फानी है, इस दुनिया के अंदर आने वाली चीजें भी, चाहे वो खुशी हो या गम हो, ना तो खुशी हमेशा रहती है ना तो गम हमेशा रहता है। इस दुनिया की हर चीज फानी है। तो ये बात हर परेशान हाल इंसान को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह इससे उसे सब्र मिलेगा कि दुनिया के अंदर कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन ये परमानेंटली नहीं है, दायमी नहीं है। और आपने, अगर आपकी उम्र 10-20 साल है तो आपने ये चीज देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, आजमाया होगा कि ना तो कोई खुशी हमेशा रहती है ना तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहती है। वो तकलीफ दूर होगी, हो सकता है थोड़ा लंबा खींचे, अगर आप सब्र रखेंगे, दुआ करेंगे, वो तकलीफ दूर होगी। लिहाजा ये चीज मुस्लिम मुआशरे के अंदर फैलती जा रही है। मैंने आज ही एक खबर इस सिलसिले में देखी, बहुत तकलीफ दे खबर, कहीं के बारे में, किसी मुआशरे के बारे में, मैं शायद नाम लेना यहाँ पे मुनासिब ना हो। मैंने खबर ये देखा कि 2 महीने के अंदर 47 लोगों ने सुसाइड किया। 47 मुसलमानों ने 2 महीने के अंदर सुसाइड किया, किसी एक ही शहर के अंदर, एक ही इलाके के अंदर। ये बहुत ही नागुफ्ता बेहालत है। ये किस बात का पैगाम देता है? एक तो इस बात का कि दीन के तईं हमारे अंदर कितनी ज्यादा जहालत है और अल्लाह ताला पर हमारा तवक्कुल और भरोसा कितना कम है। आप ये छोटी सी परेशानियों से घबरा करके सुसाइड कर ले रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि मरने के फौरन बाद कितना बड़ा अजाब शुरू होने वाला है। तो लिहाजा उलमा और खुतबा को भी चाहिए कि अपनी गुफ्तगू का इस बात को मौजू बनाएं और लोगों को बताएं इसकी हकीकत क्या है। हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, हमें जिस्म दिया है, हमें जान दी है। ना तो हम अपने जिस्म के मालिक हैं, ना हम अपनी जान के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस पर इख्तियार है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम अपनी मर्जी से हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम अपनी जान नहीं ले सकते। इस बात की इजाजत हमारी शरीयत हमको नहीं देती है।